السلام علیکم پیارے بچوں، آج دوستی جماعت پنجم۔ تو پچھلا جو ویڈیو تھا اس میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، تو آج آگے جائیں گے۔ تھوڑی دیر گھومنے کے بعد سب لڑکے کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے۔ احمد اور ندیم نے بھی اپنی ٹولی کے ساتھ کھانے کی چیزیں مل بانٹ کر کھائی۔ کھانا کھانے کے بعد سب لڑکے مختلف اطراف میں سیر کو نکلے۔ کچھ لیدر نالے کے کنارے کی طرف چل پڑے، کچھ بازار کی جانب گئے اور کچھ لڑکے جنگل کی سیر کو گئے۔ تو جب یہ پہلگام پہنچ گئے تو اب وہ تھوڑی دیر رکنے کے بعد، کھانا وغیرہ کھانے کے بعد، سب لڑکے اپنی اپنی ٹولیوں کو لے کر سب لڑکوں نے مل بانٹ کر جو چیزیں وغیرہ کھانے کی چیز وہ کھا لی، اور بعد میں کچھ لڑکے مختلف اطراف کو سیر کو گھومنے نکل گئے۔ کچھ لیدر نالا، ادھر جیسے ہمارے یہاں نالا ماور ہے، وہاں پہلگام میں جو نالا بہتا ہے اس کا نام لیدر نالا ہے۔ اس کے ارد گرد اطراف میں گھومنے چل پڑے۔ کچھ بازار کی جانب گئے اور کچھ لڑکے جنگل کی سیر کو گئے۔ احمد اور ندیم بھی جنگل کی طرف نکل گئے۔ راستے میں اونچے اور گھنے پیڑ تھے۔ ارد گرد کا نظارہ بے حد خوبصورت اور دلکش تھا۔ احمد اور ندیم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں تھا کہ وہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے ہیں۔ وہ اچانک انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ جنگل کی خاموشی میں آواز نے دونوں کو ڈرا دیا۔ اتنے میں احمد کو تھوڑی ہی فاصلے پر ایک ریچھ نظر آیا۔ ریچھ ان کی طرف آ رہا تھا۔ احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراً جھٹک دیا اور پھرتی سے ایک پیڑ پر چڑھ گیا۔ ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے احمد کو پکارتے کہا، احمد مجھے بچاؤ، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا۔ احمد پیڑ سے ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ تو جب ریچھ آ گیا تو یہ اچانک احمد نے ندیم کا ہاتھ، تو جب ریچھ دیکھا انہوں نے، ریچھ ان کی طرف آ رہا تھا، تو احمد نے کیا کیا، ندیم کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ایک پیڑ پر چڑھ گئے۔ اور ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کو منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے یہ پکارا کہ احمد مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا، مجھے بچاؤ۔ احمد پیڑ سے ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ تو احمد اس کو دیکھ رہا تھا۔ ندیم کو گھبراہٹ میں کچھ نہ سوجا۔ وہ زمین پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے اپنی سانسیں روک لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہو۔ ریچھ نے قریب آ کر ایک لمحے کے لیے اسے سونگھا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے آدھی کھلی آنکھ سے دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے۔ اس کی جان میں جان آئی۔ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ احمد کی بے وفائی سے اسے بہت دکھ ہوا۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ احمد مصیبت کی گھڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا۔ احمد نے جب دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے تو وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا اور ندیم سے کہنے لگا، شکر ہے کہ بچ گئے، لیکن یہ بتاؤ کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ ندیم مسکرا کر بولا، ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ایک کہانی تھی سبق آموز۔ اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے دوست کو مصیبت میں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سچی دوستی جو ہوتی ہے، وہ سچا دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے، نہیں تو ایسے دوستوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی چاہیے جو مصیبت کی گھڑی میں اپنا ساتھ چھوڑ دیں۔